अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। हम उन तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते भी हैं, उन्हें शेयर भी करते हैं, उन्हें लाइक्स भी करते हैं और उस पर कमेंट्स भी करते हैं। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया हुआ है। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आएगा। मौजू कुछ इस तरह से है कि हम लोग हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बहन भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त व अहबाब, अजीज़ व अक़रबा जब मुख्तलिफ़ बीमारियों में गिरफ़्तार होते हैं, वो बड़े बड़े माहिर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भी जाते हैं, हाज़िक़ अतिब्बा के पास भी जाते हैं, उनकी वो बताई हुई दवाइयों को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उस पे जो रिज़ल्ट है उनका वो कुछ दिखाई नहीं देता। हम आज इस मौजू पे कुछ नुक्ते हम रेज़ करेंगे। हम इस पे कुछ मुख्तलिफ जो उमूर हैं हम उन पे बात करेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह हस्बे साबिक़ आपको हमारा ये मौजू, हमारी ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। वो दोस्त जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों को मज़ीद बताएं ताकि वो दोस्त, वो अहबाब जो मुफीद तिब्बी और साइंसी मालूमात से अभी तक नावाकिफ़ हैं उन तक ये मालूमात पहुँच सके। सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से हमारे मुआशरे में आम तौर पे 3 तरह की सोच जो है वो कारफरमा है और इसी सोच के तहत हमारे यहाँ जो मरीज़ हैं उनको भी हम 3 ग्रोहों में तकसीम करते हैं। ये हम जो बात करने जा रहे हैं ये हमारे पिछले 30 साल मदब के तजर्बे, मुशाहिदे, मुख्तलिफ जो माहिर मालजीन हैं उनसे मशावरत, उनसे तबादला ख्याल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये 3 सोच के हामिल 3 ग्रुप जो हैं वही हमारे माशरे में पाए जाते हैं और उन्हीं के नताइज जो हम आपके सामने पेश करते हैं। पहली सोच का हामिल जो ग्रुप है या जमात है या पहली सोच के हामिल जो मरीज़ हैं, ये वो लोग हैं जो जब भी किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी रूहानी मालिक के पास जब जाते हैं तो इस यकीन के साथ जाते हैं कि हमें इसी से शिफा मिलेगी, इसी के पास हमारी शिफा है। और वो जब वो कोई माहिर मालिज, डॉक्टर, हकीम उनको कोई दवा देता है, जो उनको परहेज़ या ग़िज़ा बताता है, वो उस पर लग के पूरे खुलूस के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ अमल करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अपने पूरे यकीन के साथ कि मालिक ये दवा जो है इसे मेरे लिए शिफा का ज़रिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह यही वो सोच है जो पहली दूसरी खुराक के बाद इन लोगों को शिफा मिलना शुरू हो जाती है और ये 2-4 हफ्तों में जैसी भी इनकी बीमारी हो इनको उससे इफाका मिलता है। अल्लाह ताला इनको मुकम्मल तंदुरुस्ती से नवाजता है। हमारे माशरे का दूसरा ग्रुप या दूसरी सोच के हामिलीन वो लोग हैं जो जब किसी मालिज के पास जाते हैं तो वो गैर यकीनी सूरत हाल में होते हैं, वो मुतज़ब्ज़ब होते हैं, उनकी सोच मुतज़लज़ल होती है। उनके यहाँ ये चल रहा होता है कि शायद ठीक होइए या ना होइए, इमें दुआ केहू जी देवेगा। अब होता क्या है, इनके इस गैर यकीनी, मुतज़ब्ज़ब और मुतज़लज़ल सोच के नतीजे में कुछ लोगों को शिफा मिल जाती है, कुछ लोग मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, उनकी दवाइयों से जान छूट जाती है और कुछ लोग जो है वो बेचारे चल सो चल, एक मालिज बदल, दूसरा मालिज बदल, तीसरा बदल, क्या होता है वो बेचारे ठीक नहीं हो पाते। हमारे माशरे की तीसरी सोच के हामिलीन जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा काबिल रहम और मासूम लोग हैं। बज़ाहिर तो वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, बड़े समझदार समझते हैं, अपने इल्म को, अपनी मालूमात को हरफ़े कुल समझते हैं और यही वो लोग हैं
جو جب کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو تا دم مرگ وہ بیماری در بیماری ایک بیماری سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ جب ادویات کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ان کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان کی دوائیوں کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی معالج پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک معالج کو آزمایا، اس کے کسی ایک پہلو سے اختلاف کر لیا، معالج کی کوئی بات نہیں پسند آئی، معالج نے کوئی پرہیز بتا دیا کھانا کی۔ اگر کسی مریض کو معالج اگر پرہیز بتاتا ہے تو بھلے لوگوں وہ اس نے آپ کے اپنے پلے سے تو آپ کو کچھ نہیں کھلانا نا، آپ نے تو اپنے خرچے پہ ہی کھانا ہے بھائی، وہ تو آپ کو بچا رہا ہے، وہ آپ کے طبی رجحان کو، آپ کی بدنی ضروریات کو آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ملکہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اہلیت دی ہے کہ وہ آپ کے جسمانی ضروریات، آپ کے طبی رجحانات کو دیکھ کر آپ کی غذا اور دوا تجویز کرے۔ تو جب ہم اس تجویز پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کی ہدایات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بیماری در بیماری۔ اور یہ غیر یقینی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ معالج کی جو اپنے معالج کے پاس مریض کی سیٹ پہ بیٹھ کر بھی معالج کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، حکیم صاحب کوئی گرم دوائی نہ دینا، میں نے گرم دوائی سوٹ نہیں کر دی۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے جی بلغم والی چیز نہیں سوٹ کر دی۔ ارے بھائی اگر آپ اتنے ہی ماہر نباز تھے یا تشخیص کر سکتے تھے تو پھر ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کا دوا یا معالج پہ یقین نہیں ہوتا۔ یہ اپنی سمجھداری اور اپنے اس نالج پہ، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے، گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ آپ آ جائیں، فیس بک پہ آ جائیں، مختلف جتنے بھی سوشل میڈیا کے میڈیم ہیں، آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے، دنیا کے ہر مرض کا شافی علاج ضرور موجود ہے۔ ٹوٹکے بازی، بے پتے کی چھوڑنا، جس کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ جس کا کوئی ثبوت ہے، بس بلا وجہ کسی ایک کو کوئی چیز راس آ گئی، چل سو چل۔ اب وہی جو ٹوٹکا، گھریلو ٹوٹکا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کھانا خراب کرتا ہے، کتنے لوگوں کی صحت کو برباد کرتا ہے۔ دوستو، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز برائے کرم اس رویے کو چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ زندگی جو ہے یہ یقین کا نام ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو ہندو جنہیں ہم بتوں کو پوجنے والا کہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراشتے ہیں، پتھر کی مورتیاں تراشتے ہیں، اس کی ذبائش کرتے ہیں، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، پھر اسی کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے وہ پتھر کی مورتی ان کو دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا یقین، ان کا اعتقاد۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے نا کہ جو بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ اور جو ہمارے آج کل کے جدید سائنس کے جدید دانشور جو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ہمارے عمل پہ ہمارے خیالات کا بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم اگر دوا کھانے کے بعد صحت کے بارے میں سوچیں گے، تندرستی کے بارے میں سوچیں گے، اس یقین کے ساتھ دوا کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوا کو میرے لیے ذریعہ شفا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معالج کے ہاتھ میں میری شفا رکھی ہے۔ ایک چلتی پھرتی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے دور میں کسی صاحب کو جسم پہ پھوڑا نکل آیا، جو ان کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے آ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے گزارش کی کہ جی میرے یہ فلاں جو ہے بڑا خطرناک قسم کا پھوڑا نکلا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بھائی، وہ نیم جو ہے نا، اس کے پتے جو ہیں ان کو ابال کے اس پہ باندھیں اور اس کا جو پھل ہے، نمولیاں، اب وہ کھائیں، آپ کا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس صاحب نے یہی کیا، 2-4 دنوں میں اس کا پھوڑا صاف ہو گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو وہی مسئلہ ہوا تو اس نے وہی عمل جو اس کو زبانی یاد تھا، جو پہلے اس نے اپنے آپ پہ آزمایا تھا، دوبارہ وہی نیم کے پتے باندھے، نمولیاں کھائیں، کافی عرصہ کھاتا رہا، پھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہونے بجائے بڑھنا شروع ہو گیا۔ سوچا کہ شاید میرے استعمال میں کہیں کوئی کمی رہ گئی، میں کچھ بھول گیا ہوں۔
دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، کچھ عرصہ پہلے ایسا ہی ہوا تھا تو آپ نے مجھے یہ بتایا تھا، میں نے کیا تو مجھے 2-4 دن میں ٹھیک ہو گیا، لیکن اب مجھے اس سے شفا نہیں مل رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ فلاں گلی کی نکڑ پہ جو ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو ادویات دیتا ہے اس کے پاس جاؤ، اس بار تمہاری شفا وہاں پہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی دوا میں ہے۔ تو دوستو یہ دوا اور شفا کا جو فلسفہ ہے اسے میرے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر مریض کو شفا تو ملنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ تو یہ طے ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔